أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر وعذابهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم तिलावत करदा आयात मुबारक का तर्जमा अफमन यत्तकी, क्या जो शख्स बचता हो अपने चेहरे के ज़रिए सू अल अज़ाब, क़यामत के बुरे अज़ाब से, यौमल क़ियामा, वकीला लिज़्ज़ालिमीन, और क़यामत के दिन ज़ालिमों से कहा जाएगा ज़ूकू मा कुन्तुम तक्सिबून, चखो अज़ाब का जायका अपनी बुराइयों के बदले। कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इन्होंने अल्लाह को जुटलाया था इससे पहले। फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशउरून, इनके पास अल्लाह का अज़ाब आ गया दुनिया में जहाँ से इनका तसव्वुर भी नहीं था। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्या फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह ने इनको रिसवाई के अज़ाब दिए दुनिया में। वल अज़ाबुल आखिरति अकबर, आखिरत का तो बहुत ही बड़ा अज़ाब है। लौ कानू यालमून, अगर ये अल्लाह की मारिफत हासिल करें। आयत नंबर 24, 25, 26, पारा नंबर 23 सूरत ज़ुमर। इंसान क़यामत के दिन अपने चेहरे को, बदन को बुरे अज़ाब से कभी नहीं बचा सकता। यहां पर तो मुजरिम की सिफारिश आ जाती है, अदालतें फैसला मुजरिम के हक में कर देती। कोई बंदा किसी पे प्रेशर डालकर, धमकियां डालकर अपने जुर्म को छुपा लेता है, कोई कुछ भी करता है। अब चेहरा जो होता है ये बंदे का सबसे नुमाया मकाम है। इस पर दाग धब्बा लग जाए ना, कहते हैं मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भाई किसको नहीं दिखाने के काबिल रहे? मैं खानदान में किसी को दिखाने के काबिल नहीं।
تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں محلے میں کسی کو منہ دکھاؤں، تم نے تو مجھے پنجاب میں کہیں نکلنے کے جوہ ہی نہیں چھوڑا ہوا۔ لیکن آج جو عذاب ہے، جہاں حضرت آدم سے ہمارے آقا تک اور تمام امتیں، اس کے جاننے والے، پہچاننے والے، تعظیم کرنے والے، عزت کرنے والے سارے موجود ہیں، اب یہ کوئی آڑ ایسی نہیں ہے جو اس کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اب اعلان ہوگا، جناب چودھری صاحب آپ کا یہ آرڈر ہے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، آپ کے اتنے زنا ہیں، اتنی شراب ہے، اتنے قتل ہیں، اتنی ڈکیتی ہے، اتنی چوری ہے، اتنے خفیہ پالیسی ہیں، اور ظالموں سے کہا جائے گا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ٹھیک ہے، چیز کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ پہ کیا کر دیا جائے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک نیزے کے فاصلے پہ سورج ہوگا، مگر ظالم اس ٹائم بھی اندھیروں میں ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم جی اذان کی جگہ گانا آ گیا، سمجھ آ گئی، تلاوت کی جگہ موسیقی آ گئی، مسجد کی جگہ سینما بنا لیا، مندر بنا لیا، تجارت کے اندر شراب کی تجارت ہو گئی، حرام کی تجارت ہو گئی، نگاہیں بیوی کے بجائے غیر پہ چلی گئی، شرمگاہیں بیوی کے بجائے غیر پہ چلی گئی، یہ ظلم ہے۔ کیا ہے یہ؟ وکیل للظالمین، ظالموں سے کہا جائے گا۔ یہ جمع کا صیغہ اس لیے لائے ہیں کہ ظلم کے اندر نا اکثر پارٹیاں اور گروہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ گینگ ہے جی اس کا اور یہ اس کے حواری ہیں، جیسے یہ کچے کے ڈاکو تھے، کچے کے ڈاکو ہیں، ایک تو بڑا توبہ طائب ہو گیا تھا، وہ تو تبلیغ کی بھی ماشاءاللہ تعلیم کرتا تھا، اس کو انہوں نے اڑا دیا، خیر، لیکن اللہ کے اگر وہ توبہ کر گیا تو بہت اعلیٰ ہے۔ ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم کر کر آئے ہو نا اس کا عذاب چکھو۔ ہم دنیا میں کتنے رہ چکے ہیں، 50 سال رہ چکے ہیں، اب ہم ظلم کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے مر جانا ہے، اور اس کے بعد کے جہاں میں ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ کذب الذین من قبلہم، انہوں نے اللہ کے دین کو، آیات کو، عقیدوں کو اس سے پہلے بھی جھٹلایا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جہاں سے پتہ نہیں، سوچ نہیں، وہاں سے عذاب آیا۔ آپ جائیں امریکہ کے اس شہر میں، کیا نام ہے جی اس کا؟ لاس اینجلس، پورے امریکہ میں سب سے سٹرانگ علاقہ ہے یہ، اور اتنے بڑے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کہ وہ خدائی کے دعوے دار ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ قرآن انہوں نے ایسے پھاڑ کے پھینکے تھے، اور مسلمانوں کے ٹکڑے کرنے کا اور فلسطین کے اندر نسل کشی کا جو پلان اسرائیل نے کیا، اس کے پیچھے اس شہر اور اس کے جو باشندے تھے، جن کا امریکہ کے اندر بہت بڑی معرفت ہے ان کی، یعنی دنیا ان کو جانتی ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس حق میں ہیں کہ اب فلسطین کو بالکل ملیا میٹ کر دو، اور جو موجود ہیں وہ تو ہیں، جن کے پیٹ میں حمل ہیں وہ بھی جائیں، ان کی نسل کشی کر دی جائے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسرائیلی ہیں کون، ان کو تو ملک بدر کر دیا گیا تھا جہاں یہ رہتے تھے، اور ان خبیثوں کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، اور یہ اس ٹائم پردیسی بن کے یہاں آئے تھے، اور یہاں پر ان کو جائے رہائش دے دی گئی تھی، اور اب یہ کافروں کا کعبہ بنا ہوا ہے۔ کیا بنا ہوا ہے جی؟ امریکہ اس کے پیچھے کیوں ہے؟ یہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، برطانیہ اس کے ساتھ کیوں ہے؟ انڈیا اس کے ساتھ کیوں ہے؟ ایران اس کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ ساری ریاستیں کیوں ہیں؟ یہ تو چھوٹا سا ہے، وہ اس کو اپنا کعبہ سمجھتے ہیں، اس کو جائے نجات سمجھتے ہیں، اس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہیکل سلیمانی میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے تابوت سکینہ یہاں پہ رکھوایا تھا۔ کیا؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک متبرک صندوق تھا، جس کی اتنی برکتیں تھی کہ جب وہ لوگ جہاد کرتے تھے تو صندوق سب سے آگے ہوتا تھا اور پیچھے جہاد ہوتا تھا۔
ٹھیک ہے، اور اس صندوق میں جب بھی جہاد ہوا ہے فتح ہوئی ہے۔ اب یہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ دبایا ہوا ہے، کیا ہے؟ دبایا ہوا ہے، اور اس کو وہ ہیکل سلیمانی سے کیا کرتے ہیں؟ تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تو یہاں یہ چھپا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے نکالتے ہیں اور پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں، پوری دنیا پہ اس ہیکل سلیمانی کو وہ اپنا نجات دہندہ صندوق بناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات اس صندوق میں ہے، اس کو تابوت سکینہ، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ جی تو یہ آج یہاں سے تلاش کر رہے ہیں، مگر ان کو یہ پتہ ہے کہ جنت کے پاؤں نبی کے ہیں۔ نبی کے پاؤں کیا ہیں بھائی؟ جنتی ہیں، اور جسم بھی۔ اور جو بندہ ایک دفعہ یہاں پہ قدم رکھ دے سمجھو کہ وہ جنت کے قدم ہے۔ کس کے ہیں جی؟ جنت کے قدم ہے۔ جنت کی چیز کو کوئی اکھاڑ سکتا ہے؟ کوئی مٹا سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ قابض ہیں، اسرائیلی قابض ہیں، لیکن کوئی ایک وقت اسرائیل کا ایسا بتائیں کہ جس میں آ کر انہوں نے اپنے کنیسہ اور گرجا کی سطح پہ یہاں پہ عبادت کی ہو، نہیں کر سکتے۔ آپ کھول دیں فلسطین کی مسجدیں، کھول دیں اور کہہ دیں اسرائیل کو کہ تم آ جاؤ بیچ میں، تم کیا کرو؟ آ جاؤ، بیٹھو یہاں پہ اپنی عبادت کرو، اپنی انجیل پڑھو۔ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، وہ تو مسجد میں آ کے ڈر ڈر کے بیٹھتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور ہمارا مسلمان باہر کے فتنے سے آ کے یہاں بیٹھتا ہے، یہاں پہ سکون ہے۔ کیا ہے؟ آپ سارے یہودیوں کو بلا لیں، ٹھیک ہے، ان کو کہہ دیں آپ آؤ بھائی بیت اللہ میں بیٹھ جاؤ، مسجد نبوی میں بیٹھو، فلسطین میں بیٹھو، جاؤ تم لے کھولو دروازے کھولو، کیا کرنا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتے، یہ مسجد ان کو قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دجال مدینہ کے اوپر آ کر اپنی شکلیں دکھائے گا اور مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے آئے گا، مدینہ میں زلزلے آئیں گے اور دجال کو اٹھا کے باہر پھینک دیجیے، زلزلے جھٹکے آئیں گے، دجال وہاں سے بھی بھاگے گا، مکہ کے قریب آئے گا وہاں سے بھی بھاگے گا، اور جزیرے سے نکلتے 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 اسرائیل کی طرف جائے گا، اور جا کر کیا کہے گا؟ یہاں سے میں کسی خلائی شٹل میں بیٹھ کے نا زمین سے اوپر نکل جاؤں، یہاں اب میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج اس کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جس کا نام باب لد ہے، کیا ہے؟ باب لد ہے، وہاں پہ اپنی تلوار مبارک سے اس کو کیا کریں گے؟ یقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویقتل الدجال، دجال کو بھی قتل کریں گے، خنزیر ان کا شعار ہے، پہچان ہے، اس کو بھی قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیہ ختم ہوگا۔ جزیہ ہم کہتے ہیں کافر سے جو ہم لیتے ہیں ٹیکس، وہ کیوں ختم ہوگا؟ کہ کافر ہی کوئی نہیں ہوگا، کافر ہی کوئی نہیں رہے گا، تو یہ دمان ہے۔ تو کہتے ہیں آج اس شہر میں دیکھو جنہوں نے آج فلسطین کے بارے میں کہا تھا ان کی نسل کشی کر دی جائے، اور ان بدبختوں نے وہاں پہ بمباری کی، بچوں کے ایسے کیمے اڑے ہیں وہاں پہ، عورتوں کے ایسے کیمے اڑے ہیں وہاں پہ، اور جس طرح ان کے اوپر تباہی آئی ہے اللہ نے یہ اس سے 98 گنا زیادہ جو کہ انہوں نے فلسطین میں بھی کیا ہے، اس سے زیادہ ان کے اوپر یہ اٹیک کیا ہے۔ جنگل میں آگ، کوٹھی میں آگ، گاڑی میں آگ، ان کے جہازوں میں آگ، ان کے بینکوں میں آگ، ان کے آٹے میں، ان کے پانی میں، ان کے نمک میں، ان کی تمام چیزوں میں، ان کی مرچیں ختم، نمک ختم، کپڑے ختم، پینٹیں ختم، شرٹیں ختم، جوتیاں، ہر چیز ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ یہ دکھاتے نہیں ہیں، یہ دکھاتے نہیں ہیں، سمجھ آئی نا؟ یہ نظام ہے، اور یہ ایجنسیوں والے ہیں، ایجنسیوں والے، ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے نوٹس میں ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے نوٹس میں۔ اب ہمیں بھی وہ کال کرتے ہیں کہ جی آپ کس جگہ پہ ہیں جی اس وقت، ٹھیک ہے، کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی فلسطین کی سپورٹ میں اس ٹائم جو ہمارے علماء بات کر رہے ہیں، ایجنسیوں کے نزدیک یہ بھی منفی لوگ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیا ہو چکے ہوئے ہیں؟ منفی، ختم نبوت کے کاز پہ جو کام کر رہے ہیں مجاہدانہ انداز سے، یہ بھی ان کے نوٹس میں ہیں۔ جو فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں یہ بھی ان کے نوٹس میں ہیں، اور یہ
میاں صاحب کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ ایسے بندوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دو، شریف برادران کا پہلا کام یہ ہوتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، ان کو ہی کہا جائے گا من حیث لا یشعرون، پتہ ہی نہیں. اب کوئی کہہ رہا ہے جناب وہ کوئی پرندہ تھا اس نے آگ لگا دی، کوئی کہہ رہا ہے کہاں سے آئی. جو جہاز ان کے اڑے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے وہ بھی مٹ گئے، اور ساتھ ان کے سمندر ہے. کیا ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس کہ وہ سمندر سے پانی، ان کے ایمرجنسی سسٹم وہاں سے پانی اٹھا کے ان پہ پھینک کے ان کو بجھا نہیں سکا، آگ کو بجھا نہیں سکا. اب کتنا یہ تخمینہ ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے. اتنا نقصان، اتنا نقصان، اتنا نقصان. یہ اللہ معاف فرمائے، یہی قرآن کہہ رہے فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ ہی نہیں ہوگا. جی من فوق ایدیہم ومن تحت ارجلہم، آگے سے عذاب، پیچھے سے عذاب، اور خسف کا عذاب، قذف کا عذاب، پتھروں کا عذاب، دھسانے کا عذاب، یہ سارے عذاب ان کے اوپر آ چکے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، جہاں پہ قوم نوح پہ عذاب آیا تھا اور قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، وہ بھی ایک سمندر ہے، اس میں مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی. مچھلی کا کام کیا ہے؟ پانی میں، مگر اس میں آپ مچھلی چھوڑ دیں مر جائے گی. کوئی پانی کا مینڈک چھوڑ دیں مر جائے گا، آپ کچھوا چھوڑ دیں مر جائے گا. اس پانی میں کوئی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ جائے عذاب ہے، وہ جائے. اس لیے نبی کے صحابہ جب یہاں سے گزرے عذاب کی جگہوں سے، آپ نے فرمایا بھائی یہاں سے رو کے گزرنا. کیا کرنا؟ کچھ صحابہ نے وہاں سے پانی بھرا اور پانی بھر کے آٹا گوندا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آٹا گرا دو. آٹا کیا کر دو؟ گرا دو. اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عذاب آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آج تک کوئی جہاز نہیں جاتا، اگر کوئی جاتا ہے تو وہیں پہ گر کے ختم ہو جاتا ہے. یہ نظام ہے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں یہ رسوائی ہو گئی ہے، بالکل ذلیل ہو گئے ہیں. اور وہاں مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے اذان دو یار، تم نمازیں پڑھاؤ. اب وہ کہاں سے لائے ہیں مسلمان؟ دائیں بائیں سے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال، اور ان میں کئی بندے آج کے اخبار میں تھا کہ اسلام بھی لے آئے ہیں، اسلام بھی لے آئے ہیں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے، ہمارے نبی نے چند چیزوں کے عذاب تو بتائے ہیں، لیکن جو عذاب ہے نا یہ بہت بڑا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. بہت بڑا ہے، اس کی کوئی وضاحت. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس حقیقت کو جان لیں، یقین کریں کہ 2008 میں 5 میں جو زلزلہ آیا تھا نا، وہ بھی قیامت تھی، بالکل قیامت تھی. اس لیے کہ دفتر والا دفتر میں، درزی کپڑے سی رہا ہے، جانور والا جانور چلا رہا ہے، دودھ والا دودھ نکال رہا ہے، پراٹھے والا پراٹھے بنا رہا ہے، صفائی والی صفائی کر رہی ہیں. اور وہاں پہ یہ آیا، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ ہے. اور وہ بالکل قیامت تھی، بالکل قیامت تھی، قیامت کا نقشہ تھا. پہاڑ پھٹے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں گئے ہیں، اور درزی اسی وقت گیا، پانی بھرنے والا وہ گیا، دودھ والا وہ گیا، فلاں والا وہ گیا، فلاں والا وہ گیا. ہمارے علاقے میں ایک پہاڑی مکان تھا، وہاں پہ ایک عورت نا برتن دھو رہی تھی. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پہاڑ ہے اور وہ دیوار پہاڑ ہے، اور اس کے بیچ میں تقریباً 4 کلومیٹر کا فرق ہے. سامنے آمنے پہاڑ ہوتے ہیں نا پہاڑی علاقوں میں. زلزلے میں جب جھٹکا پڑا ہے نا اس پہاڑ کو، تو وہ عورت ایسے اڑ کے گئی ہوا میں، اور وہ جا کے گری ہے سامنے والے پہاڑ پہ. پھر بھی وہ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. اور جو یہ لوگ تھے اس پہاڑ والے، یہ پہاڑ ایسے ہی نیچے چلا گیا، اور کچھ آگے جا کے گرا ایک نالے میں. اس نالے کے اندر مٹی جمع ہو گئی، اس میں ہی مردے سارے کچھ، اس میں ہی سونے جواہر ہیرے جو بھی. وہ نالا رک گیا، وہ جھیل بن گئی. اس کا نام ہے زلزال جھیل. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے نا، آپ کے سامنے آ جائے گا زلزال. یہ ہمارے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، بالکل ہماری پہاڑی سے اگلی ایک پہاڑی ہے، پھر اس سے تیسرے سٹیپ پہ یہ پہاڑی ہے. اور یہاں پہ زلزال جھیل اس کا نام رکھ دیا. پہلے انہوں نے بڑی سیرگاہیں بنائی اور وہاں مچھلیاں بھی پکڑتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا بھائی مرو گے، کہاں پھر رہے ہو تم،
وہ آج تک موجود ہے، اس کو باقی ہے اور عبرت ہے، وہ عبرت ہے۔ اور یہ بھی قیامت تھی امریکہ میں، یہ بھی کیا تھی؟ قیامت تھی امریکہ میں جو آئی ہے اس وقت۔ اور یہاں ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت ان کو پڑتی ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، اور انشاءاللہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسلام دیکھیے گا سب سے تیز اسلام آنے والے وقتوں میں امریکہ میں ہوگا۔ برحمتک یا ارحم